بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرمیوں کی چھوٹی راتوں میں جب صبح 4 سوا 4 بجے اذان ہوتی ہے تو کبھی سوچا کہ یہ اذان کس نے دی ہوگی؟ سرد ٹھٹرتی راتوں میں جب سارے کمبل لپیٹے پڑے ہوتے ہیں، ایسے میں روزانہ اللہ اکبر کی صدا گونجتی ہے اور روزانہ ایک مقررہ وقت پر گونجتی ہے۔ کبھی خیال آیا کون ہے جو ابھی بیدار ہو گیا اور نماز پڑھانے بھی آ گیا؟ دن میں 5 مرتبہ مقررہ وقت پر یہ اذان کون دیتا ہے؟ کبھی 2 منٹ دیر نہیں ہوتی۔ دن میں 5 مرتبہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر گھڑی کے الارم کی طرح وقت متعین پر ایک شخص آگے بڑھ کر مسجد کا مصلی سنبھال لیتا ہے اور نماز پڑھاتا ہے۔ دنیا کے ہر محکمے میں 2 4 منٹ 5 منٹ لیٹ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر مسجد کا امام چند سیکنڈ لیٹ ہو جائے تو مصلی بے چین ہو جاتے ہیں۔ اذان اور نماز کی وقت پر ادائیگی، مسجد کی صفائی ستھرائی کا انتظام، وہ مسجد جہاں دن میں 5 مرتبہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں پھر بھی ہر مرتبہ صاف ملتی ہیں، صفیں درست ہوتی ہیں۔ سردیوں میں اندر کا ہال اور گرمیوں میں صحن میں صفوں کا انتظام، وضو خانے اور واش رومز کی صفائی کا اہتمام اور انتظام، یہ سب کون کرتا ہے؟ یہ سب اتنی خاموشی اور آسانی اور منظم انداز میں کیسے ہو جاتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ پر ان کو ملا کہہ کر ان کی کردار کشی کی جاتی ہے۔ ہر آفت کا ذمہ دار انہی کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ قوم کی ترقی میں رکاوٹ انہی کو قرار دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں شادی میں 300 افراد نے آنا ہو تو کتنے دن پہلے سے انتظام شروع ہو جاتا ہے۔ شادی کے کتنے دن بعد تک سمیٹنا پڑتا ہے۔ مسجد میں تو روزانہ 5 وقت سینکڑوں لوگ آتے ہیں۔ وضو خانے کا پانی، واش رومز کی ٹوٹیاں اور لوٹے تک سب موجود اور درست حالت میں ملتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ کیسے ہو جاتا ہے؟ نہ شور، نہ شرابہ، نہ دکھلاوا۔ اگر نماز لیٹ ہو جائے، امام کو دیر ہو جائے، اذان میں تاخیر ہو جائے، فجر میں مسجد مدرسہ کا دروازہ دیر سے کھلے تو ہم کیسی کیسی باتیں سناتے ہیں اس بیچارے امام کو، مؤذن کو، خادم کو، اور یہ سب خاموشی اور خندہ پیشانی سے سنتے ہیں، سہتے ہیں اور مسکراتے ہیں اور خاموشی سے خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ نہ احتجاج، نہ ہڑتال، نہ دھرنا۔ ہر ایرا غیرہ جس کی بات گھر میں بیوی نہ مانے، بچے نہ مانے، وہ بھی کبھی امام کی شکایت، کبھی مؤذن کی شکایت ٹرسٹیوں سے کرتا ہے، اور جاہل ٹرسٹی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے امام اور مؤذن کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور پھر ایک دن حق گوئی کی پاداش میں کبھی مسجد مدرسے میں گھس کر اور کبھی کسی شاہراہ پر انہیں گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے۔ ہم جنازے کی نماز پڑھ کر مکان خالی کرواتے ہیں ان کی فیملی سے، اور پھر نیا امام، مؤذن اور خادم رکھ لیتے ہیں۔ پھر نیا امام، نیا مؤذن، نیا خادم آ کر اسی خدمت میں لگ جاتا ہے۔ کیا خیال ہے یہ لوگ کبھی بیمار نہیں ہوتے؟ ان کے بچے بیمار نہیں ہوتے؟ ہر نماز میں صاف ستھرے ہو کر ہنستے مسکراتے ہوئے پورے دھیان اور توجہ سے نماز کا پڑھانا، رکعت پہلی ہے یا دوسری ہے یا پھر چوتھی، یہ سب یاد رکھتے ہوئے نماز پڑھانا، حالانکہ ہمارا اپنا دھیان کہاں ہوتا ہے اور ہم خود نماز کتنی توجہ سے پڑھتے ہیں، یہ سب ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ لوگوں کے نکاح، ان کے جنازے، مردوں کے لیے تسلسل سے دعائیں، بحث کرنے والوں کے جواب میں مسکرانا، یہ سب آسان ہے کیا؟ کبھی سوچا کہ ائمہ مساجد کیسے کیسے لوگ، کس قسم کے لوگ اور کیسے کیسے سوالات کس کس انداز میں کرتے ہیں؟ یہ سب کر کے بھی میڈیا پر ان کو ملا کہہ کر ان کی کردار کشی کی جاتی ہے۔ ہر آفت کا ذمہ دار انہی کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ قوم کی ترقی میں رکاوٹ انہی کو قرار دیا جاتا ہے۔ ان کا وظیفہ معاشرے کے ہر طبقے سے کم اور کام معاشرے کے ہر فرد سے زیادہ۔ مہینہ سال نہیں بلکہ زندگی پر کوئی چھٹی نہیں۔ جمعہ کے دن تو ان کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے، کام بڑھ جاتا ہے، پھر بھی سب ان سے ہی ناراض رہتے ہیں۔ عید کے دن سب کی چھٹی ہوتی ہے اور یہ 5 کے بجائے 6 نمازیں پڑھاتے ہیں۔ دن کے 11 بجے تک عیدگاہ کا سامان سمیٹ کر مسجد میں پہنچا کر ہنستا کھیلتا ظہر کی نماز کے لیے پھر سے کون آ کھڑا ہوتا ہے؟ اس خدمت پر تو ہم سب کی گردنیں ان کے سامنے ادب اور عقیدت سے جھکی رہنی چاہیے، اور کبھی ان کے سامنے ہماری آواز تک اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جو ہو رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔
اللہ کا واسطہ ہے مسلمانوں، کچھ تو انصاف کرو اپنے علماء سے، اپنے ائمہ اور اپنے مؤذن اور اپنی مسجد کے خادم سے۔